جی بالکل، پاکستان نیوی نے حاصل کر لیا ہے سی ایگل کو۔ سی ایگل ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں ایک ایئر کرافٹ ہے، فکس ونگ ایئر کرافٹ ہے، جس کو ہم سمندر کی جو نگہبانی کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، سرویلنس آپریشنز کے لیے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور یہ ملٹی رولز ایئر کرافٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم جو اسپیشلی جو آپریشن ہے اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں وہ ہے ASW یعنی اینٹی سبمرین وارفیئر، جو آپریشنز ہیں ان کے لیے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ RAS-72 جو سی ایگل ایئر کرافٹ ہے، یہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے ایئر بس فرانس کی جو کمپنی ہے اور ایک اٹیلین کمپنی ہے، ان کے اشتراک سے۔ اور پاکستان نیوی کا یہ جو فکس ونگ ایئر کرافٹ ہے RAS-72 سی ایگل، یہ دنیا کے ہائیلی ماڈرنائز اور سوفسٹیکیٹڈ موسٹ ایڈوانس جو سینسرز، گیجٹس اور ویپن سسٹم سے مزین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کو یوٹیلائز کر رہا ہے اپنی EEZ یعنی اکانومیکل ایکسپلوزو جو زون ہے اس کی نگہبانی کے لیے، اور جس کی جو رینج ہے، جس کی جو کوریج ہے وہ 200 ناٹیکل مائل ہے، یا پھر آپ 370 کلومیٹرز کا جو ایریا آف ویسینٹی ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ATR-72 یا RAS-72 سی ایگل جو پاکستان کا فکس ونگ ایئر کرافٹ ہے، یہ ملٹیپل رولز اور ملٹیپل جو آپریشنز ہیں ان کو کنڈکٹ کر سکتا ہے، اسپیشلی اینٹی سبمرین وارفیئر جو آپریشنز ہیں ان کو کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سرویلنس ہے یا پھر انٹیلیجنس گیدرنگ ہے یا الیکٹرانک انٹیلیجنس ہے، وہ جو آپریشنز ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو SAR ہے، سرچ اینڈ ریسکیو کے جو آپریشنز ہیں ان کو کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ جہاں تک اس طیارے کو حاصل کرنے کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ ہے اینٹی سبمرین وارفیئر، یعنی جو دشمن کی جو سبمرین ہے، جو سبمرج ہے سمندر کی ہزاروں فٹ کی گہرائی کے اندر، اس کا کھوج لگانا، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کا پتہ چلانا کہ دشمن کی جو سبمرین ہے انڈر واٹر رہتے ہوئے وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ اور ناظرین میں آپ کو بتا دوں جو دنیا کا سب سے خطرناک ویپن ہے وہ سبمرین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سبمرین کو کاؤنٹر کرنا، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا دنیا کا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے اندر کسی نیڈل یعنی سوئی کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو تلاش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی دشمن کی سبمرین کو تلاش کرنے کے لیے جو پاکستان کا سی ایگل ایئر کرافٹ ہے، اس کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے انتہائی سینسٹیو اور سینسنگ اکوپمنٹ یا پھر سینسر اور گیجٹ امبیڈڈ ہیں۔ اسپیشلی اس کے ساتھ سونو بوائے کی کیپیبلٹیز موجود ہیں، جو کہ یہ جو ایئر کرافٹ ہے یہ ڈپ کر دیتا ہے اس سونو بوائے کو سمندر کی سطح کے اوپر، اور یہ جو سونو بوائے ہے یہ اپنی جو ٹرانسمیشن ہے وہ سمندر کے اندر موجود کسی بھی جو سبمرین ہے اس کا کھوج، اس کا پتہ چلا سکتی ہے۔ اور یہ سونو بوائے جو سینسر ہے یہ ریچ ٹرانسمٹ کرتا ہے اسی ڈیٹا بیس کو، کس کو، ایئر کرافٹ کو۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایئر کرافٹ کا جو سی ایگل ہے جس کا نام، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سبمرین ہمارے کس ایریے کے اندر جو ہے آپریٹ کر رہی ہے، اور اس کے خلاف پھر یہ جو ایئر کرافٹ ہے خود ہی جو ہے کاؤنٹر میئرز لے سکتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کے جو سی ایگل ایئر کرافٹ ہے پاکستان نیوی کا، اس کی جو سپیڈ کی بات ہے تو یہ 518 جو کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے جو ہے اپنی فلائٹ کو جاری رکھ سکتا ہے، اور یہ اس کی جو رینج ہے وہ 1500 کلومیٹر سے لے کر 1600 کلومیٹر تک ہے، یا پھر 810 ناٹیکل مائل سے لے کر 860 ناٹیکل مائل جو اس کی سپیڈ بنتی ہے۔
नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि नॉटिकल माइल्स क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो ज़मीन के ऊपर जो सरफेस होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं इन किलोमीटर्स। लेकिन जब समुंदर की बात होती है तो समुंदर की जो सतह है उसको कैलकुलेट किया जाता है नॉटिकल माइल्स के अंदर। जहाँ तक इसकी जो बुलंदी की बात है या सी ईगल की जो आल्टीट्यूड है, वो ये फ्लाई कर सकता है 7,620 मीटर्स की जो बुलंदी है, या फिर इसको हम 25,000 फीट की जो बुलंदी है वो कह सकते हैं। अगर नाज़रीन हम इस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ और इसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें डिफरेंट किस्म के जो सेंसर्स हैं, गैजेट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं जो वो एम्बेडेड हैं। स्पेशली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के जो सेंसर और गैजेट इसके साथ एम्बेडेड हैं। इसके अलावा जो सर्विलियंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है या जनरल इंटेलिजेंस है, उसके जो सेंसर्स हैं इसके साथ एम्बेडेड हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड जो सेंसर्स हैं, गैजेट हैं, वो एम्बेडेड हैं। इसके अलावा सोनोबॉय जो सेंसर हैं, गैजेट हैं, वो एम्बेडेड है। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जो इसके साथ इक्विपमेंट हैं वो एम्बेडेड हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए इसके साथ जो सेंसर एम्बेडेड हैं। इसके अलावा इसके साथ एम्बेडेड हैं, एसोसिएट हैं दुनिया के हाईली एडवांस्ड जो रडार सिस्टम्स हैं, जिसमें नेविगेशन सिस्टम और सर्विलियंस के लिए रडार सिस्टम जो है एम्बेडेड हैं। इसके अलावा इसके साथ इंटरलिंक है, एसोसिएट है, सिंक्रोनाइज है, सेटकॉम की कैपेबिलिटीज़ यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और इसके साथ एम्बेडेड है डाटा लिंक यानी डाटा लिंक, जिसके सैटेलाइट के थ्रू ये अपना जो डेटाबेस है, जो अपनी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकता है अपने ग्राउंड स्टेशन के साथ। नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान जो नेवी है इस एयरक्राफ्ट को स्पेशली जो यूटिलाइज़ करती है जिस पर्पज़ के लिए, वो है ASW यानी एंटी सबमरीन वारफेयर। और यही वजह है कि सबमरीन को डिटेक्ट करने के बाद उसको काउंटर करने के लिए इसके साथ एम्बेडेड हैं टॉर्पीडोज़ और डेप्थ चार्जेस। आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि टॉर्पीडोज़ क्या होते हैं। नाज़रीन, ये एक किस्म का वेपन होता है जिसको ये एयरक्राफ्ट समुंदर के अंदर फेंक देता है। ये जो वेपन है समुंदर की जो इनर लेयर्स होती हैं, वहाँ पर जाकर अपना जो सिमिलर टू एक सबमरीन की तरह है, ये अपने दुश्मन, अपने टारगेट की तरफ अप्रोच बनाता है और उसको निस्तो नाबूद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है पानी के अंदर ही। मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।